الله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. شہ نشید پر تشریف فرما جلیل القدر حضرات علماء کرام، اور سامنے تشریف فرما طلباء عزیز اور مہمانان کرام، آج ایک طرف مدرسے کے اجلاس کی وجہ سے بفضلہ تعالی آپ حضرات دور دور سے حضرت مولانا اعظم صاحب رحمہ اللہ تعالی کے لگائے ہوئے گلشن کو ملاحظہ کرنے کے لیے اور بچوں کے حسین پروگرام کا گلدستہ ملاحظہ کرنے کے لیے تشریف فرما ہوئے ہیں. یہ پورا گلشن اس وقت سجا ہوا اور ہمارے سامنے موجود ہے، لیکن گلشن کا مالی نہیں ہے، جس کے دیکھنے کے لیے آنکھیں ترسا کرتی تھی. انہوں نے یہ باغ سجا کر امت کے حوالے کر دیا ہے، اور امید ہے کہ اس کا صلہ آخرت میں اللہ کے دربار میں پانے ہوں گے. اللہ تعالیٰ مرحوم کی زندگی بھر کی کاوشوں کو اور مساعی جمیلہ کو شرف قبولیت سے مالا مال فرمائے، اور ان کی خدمات جلیلہ کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازے، اور وہاں کی کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے. امید ہے کہ کئی ادارے اور کئی طلباء جو پڑھ کے چلے ہیں وہ حضرت کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، اور حضرت کا اعمال نامہ کھلا رہے گا، اور حضرت کو یہ طلباء اور علماء پڑھیں گے پڑھائیں گے، اس کا ثواب تا قیام قیام انشاءاللہ ملتا رہے گا.
آج کے اجلاس کا اہم پروگرام جس کے لیے آپ کو مدعو کیا گیا تھا وہ 11 نونہالوں کا تحفیظ القرآن کریم کا مسئلہ تھا۔ طلبہ عزیز نے اسٹیج پر آ کر قرآن کریم کو مکمل کیا اور مدرسے نے یہ نونہالوں کو امت کے حوالے کیا۔ یہ مدرسے کا کام ہے۔ مدرسے نے درپردہ آپ کی سخاوتیں اور جود و سخا کا جواب دیا ہے کہ آپ نے اپنی حلال اور گاڑے کی جو کمائی مدرسے کو دی تھی اس کا نتیجہ اور اس کا پھل آپ کے سامنے ہے۔ ایک 196 طلبائے عزیز اب تک مدرسہ امت کی خدمت میں پیش کر چکا ہے۔ یہ اس مدرسے کی بڑی سرفرازی ہے اور امت پر بڑا احسان ہے۔ اب یہ حفاظ کہاں کہاں کام کر رہے ہوں گے، ان میں سے بہت سے جو ہے علم آگے حاصل کرنے کے لیے اسی ادارے میں داخل ہوئے، انہوں نے پڑھا، تعلیم حاصل کی، پھر آگے بڑھے اور اپنے علم سے آج دنیا کو فیضیاب کر رہے ہیں۔ حدیث شریف میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور سیکھنے کے بعد اس کی خدمت میں اللہ کے لیے لگ جائے۔ تو اب یہ طلبہ جائیں گے، پڑھائیں گے، کام کریں گے، سماج میں سدھار کا کام کریں گے، دعوت کا کام کریں گے، تراویح پڑھائیں گے، ہم کو قرآن کریم سنائیں گے۔ ان کی بھی بہت بڑی ذمہ داری ہو گئی اور قرآن کریم کے سلسلے کو جاری رکھنا ہے مرتے دم تک۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحال المرتحل، وہ عمل اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے کہ جو شروع کرنے کے بعد ختم کیا جائے اور ختم کرنے کے بعد دوبارہ شروع کر دیا جائے اور یہ سلسلہ برقرار رہے اور جاری رہے تا دم حیات۔ ابھی طلبہ عزیز نے والناس کے بعد اولئک هم المفلحون تک پڑھ کر نیا قرآن کریم شروع کر کے ہم کو یہ بتلایا کہ یہ قرآن کریم ختم کر کے بیٹھ نہیں جانا ہے بلکہ مکمل ہونے کے بعد اثر نو دوسرا قرآن کریم شروع کرنا ہے۔ رمضان المبارک میں حافظ قرآن کریم اولئک هم المفلحون تک پڑھ کر سامعین کو بتاتے ہیں کہ آپ بھی تلاوت کا سلسلہ تا دم حیات جاری رکھنا اور ہم لوگ بھی رمضان کے بعد قرآن کریم کو بالائے طاق نہیں رکھیں گے بلکہ یہ سلسلہ برقرار رہے گا، جاری رہے گا اور تلاوتوں کا سلسلہ عام رہے گا۔
رمضان المبارک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کریم کا دور حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ جاری رہتا تھا. تو طالب علموں کو چاہیے کہ دور کا سلسلہ پورا سال رکھیں. روزانہ قرآن کریم کے سنانے کا معمول رکھیں. اگر سناتے رہیں گے تو اچھے حافظ رہیں گے، رمضانی حافظ نہیں بنیں گے. رمضان کے بعد بھی تلاوت کے سلسلے کو برقرار رکھنا ہے. اور جب تک اللہ تعالیٰ نے سینے میں آپ کو یہ نور دیا ہے، اس کے انوار کو بکھیرتے رہنا ہے اور پھیلاتے رہنا ہے اور یاد رکھنا ہے اور اپنے سینے کو منور رکھنا ہے. آج آپ نے یہ اقرار کر لیا کہ آپ قرآن کریم ختم کر کے بیٹھ نہیں جائیں گے بلکہ اثر نو شروع کر دیں گے. کل سے یہ سلسلہ موت تک انشاءاللہ جاری رہے گا، تب جا کر کے قرآن کریم باقی رہے گا. گجرات میں بھی سلاطین رہے ہیں، اچھے سلاطین، مسلمان سلاطین رہے ہیں. اور یہ مسلمان سلاطین یہ کام کرتے تھے کہ اپنے دربار میں قیمتی لوگوں کو اور علماء کو اور حفاظ کو جمع رکھتے تھے اور انہیں وظائف دیتے تھے. اور ان کے دلوں میں قرآن کریم کا اور دین کا اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا عشق تھا. ایک بادشاہ گزرے ہیں جن کا نام ہے ناصر الدین محمود. ناصر الدین محمود کے ایک غلام تھے جن کا نام محمد تھا. ایک دن انہوں نے اپنے اس خادم کو تاج الدین کہہ کے بلایا. تو خادم کو بڑا تعجب ہوا کہ روزانہ تو میرا نام بہت پیار اور محبت سے لیتے ہیں اور تاج الدین کہاں ہے آج کیوں؟ لیکن سلاطین کے مزاج نازک ہوتے ہیں، بے وقت سوال کرنے سے وہ بگڑ جاتے ہیں. موقع کی تلاش میں رہے تاج الدین کہ پوچھا جائے اور معلوم کیا جائے کہ آج محمد کہہ کر کیوں نہیں پکارا. جب بادشاہ شاداں و فرحاں تھے ایسے وقت میں پوچھا کہ حضرت آج آپ نے میرے نام سے نہیں بلایا. حدیثوں میں آتا ہے کہ جس کا نام محمد رکھا گیا اللہ تعالی نسبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس کی مغفرت فرما دیں گے. ایک روایت ہے محمد نام رکھنا بڑا مبارک ہے، لیکن اس کو اچھی طرح سے ادا کر کے لوگوں سے خطاب کرنا چاہیے. بادشاہ نے کہا یہ تو راز ہے میرے درمیان، میرے رب کے درمیان، لیکن تجھے غلط فہمی نہ ہو جائے. غلط فہمی اچھی چیز نہیں. ہر مسلمان کے لیے اچھا گمان رکھنا چاہیے، اچھا خیال رکھنا چاہیے. ظنوا بالمؤمنین خیرا، ایمان والوں کے ساتھ ہمیشہ اچھا گمان رکھو. قرآن کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن. اے ایمان والو بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو. کیوں؟ ان بعد الظن اثم، اس بنا پر کہ بعض گمان بدگمانیاں بن کر گناہ بن جاتے ہیں. اپنے دلوں کو بالکل صاف رکھا کرو، بے کینہ رکھا کرو، سامنے والے مسلمان کے لیے اچھا خیال رکھو. ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث.
حدیث پاک میں فرمایا کہ بدگمانیوں سے بچو، یہ جھوٹی اور غلط بات شیطان دل میں اتارتا ہے، پھر اس سے آگے تجسس ہے، پھر اس سے آگے تکبر ہے، پھر اس سے آگے غیبت کا دروازہ عام طور پر کھل جاتا ہے۔ تو زن سے بچو تاکہ غیبت کے دروازے تک نہ پہنچو، غیبت حرام ہے۔ کہا تجھے بدگمانی نہ ہو جائے اس لیے بتا دیتا ہوں، تیرا نام میرے پیارے نبی اور آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، تو جب میں تیرا نام لیتا ہوں تو باوضو ہوتا ہوں تو تیرا نام لیتا ہوں۔ آج مجھے ضرورت پڑی تجھے بلانے کی لیکن وضو نہیں تھا، اس بنا پر میں نے تاج الدین کہہ کر پکارا، محمد نہیں کہا کیونکہ میرا وضو نہیں تھا۔ اس قدر نیک سلاطین ہوا کرتے تھے۔ انہی سلاطین میں جو اپنے یہاں علماء کو مدعو رکھتے تھے، اپنے دربار کے محل موتی بنا کر رکھتے تھے اپنے دربار میں اور محل میں، اور ان کو بڑے بڑے وظائف دیتے تھے اور ان کا اعزاز اور اکرام کرتے تھے، اور موقع سے ان کے علم سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ علم تو انسان کو اٹھانے والی چیز ہے، اس لیے علم کی زیادتی مانگی گئی۔ حافظ قرآن بھی حفظ قرآن پر اکتفا نہ کریں، آگے اور بہت سے علوم آنے والے ہیں، وہ علوم میں اگر یہ لگیں گے تو انشاءاللہ ان کے قرآن کریم کی حفاظت ہو جائے گی، اور قرآن کریم زندگی بھر ان کو یاد رہے گا، اور جو علوم پڑھیں گے اس کے اندر یہ قرآن کریم ان کا خادم بنے گا، قرآن کریم سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ ایک اور سلطان ہے ہندوستان میں، گجرات میں، ان کا نام ہے سلطان محمود بیگڑا۔ یہ بھی بڑے نیک بادشاہوں میں سے ہیں، تہجد گزار ہیں، دیندار ہیں، نمازوں کے پابند ہیں۔ اپنے دربار میں علماء کو جمع کر کے رکھا ہے، حفاظ کو جمع کر کے رکھا ہے۔ جب رمضان کا مہینہ آیا تو حضرت نے فرمایا بھائی ہمارے محل کے اندر تراویح ہوگی، محل بہت بڑا، 100 آدمی آرام سے نماز پڑھ سکتے ہیں، اتنا بڑا ہال۔ تو حضرت نے بہترین قاری کو بلایا، اور قرآن کریم اسی شان کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ حدیث پاک میں فرمایا زینوا القرآن باصواتکم، قرآن کریم کو اپنی اچھی آواز کے ذریعے مزین کرو، اچھی طرح سے قرآن کریم کو ادا کرو، تجوید کے ساتھ پڑھو، ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، اطمینان کے ساتھ پڑھو، بیگار کی طرح مت پڑھو، جلدی مت کرو۔ سننے والے بھی بالکل اطمینان سے رمضان میں کیا کرنا ہے، اور دن کو روزہ رکھنا ہے، اور رات کا بڑا کام اطمینان کے ساتھ اللہ کا اتارا ہوا قرآن کریم جو حفاظ قرآن سنا رہے ہیں، نہایت سکون اور قرار اور وقار کے ساتھ سننا ہے۔ پڑھانے والا بھی اطمینان سے پڑھائے، پڑھنے والا بھی سنے، جلدی کے چکر میں نہ رہے۔ جتنا وقت آپ کا نمازوں میں قرآن کریم کے سننے میں لگ جائے گا، وہ سب اجر میں اور ثواب کے اندر داخل ہو جائے گا، اور آپ کی رات قیمتی بن جائے گی۔ تو ایک حافظ قرآن کریم لائے دربار میں، ان کے بیٹے تھے، ان کا نام تھا خلیل خان۔ وہ بڑودہ کی گدی پر راج کر رہے تھے، اور سلطان محمود بیگڑا جو ہے پایہ تخت احمد آباد میں تھے۔ بیٹا احمد آباد ہے، اب حضرت
حضرت نے ایک اور انتظام کیا تھا کہ روزانہ تراویح کے بعد ایک عالم جو ہے وعظ کہتا تھا، سلطان کو دین کی بات اور حق کی بات سناتا تھا، اور جو اچھے سلاطین ہیں انہوں نے حق بات سننے کو پسند کیا ہے۔ ہارون رشید کے یہاں ایک وزیر تھے، وزراء بھی بڑے کام کرتے تھے، بڑی فہمائش کرتے تھے، موقع موقع سے سلاطین کو نصیحتیں کرتے تھے اور کھری اور صحیح بات بتاتے تھے، لیکن حکمت کے ساتھ۔ ہارون رشید کام کر رہے تھے اور اچانک پیاس لگی تو کہا لاؤ پانی لاؤ، بہت پیاس لگی۔ ایک وزیر نے پانی پیش کیا اور کہا حضرت ایک بات پوچھنا ہے، پانی تو ابھی آپ پی لیں گے، لیکن پانی کا گلاس دیکھ کر مجھے ایک بات یاد آ گئی، ابھی آپ کو شدید پیاس لگی ہے اور یہ پانی کا گلاس نہ ملے اور پیاس سے آپ تڑپ رہے ہوں تو ایک گلاس پانی کے لیے آپ کتنی قیمت دیں گے؟ ہارون رشید نے کہا میں اپنا آدھا ملک دے دوں گا، لیکن اپنی پیاس بجھاؤں گا۔ وزیر ایک قدم اور آگے بڑھا، وزیر نے کہا یہ پانی اندر تو چلا جائے لیکن پیشاب آپ کی رک جائے، پانی باہر نہ نکل سکے، پیشاب بالکل رک جائے، اور آپ جو ہے نیم بسمل کی طرح تڑپ رہے ہو اور کوئی آپ سے کہے کہ میرے پاس ایک نسخہ ہے، آپ کو ابھی پانی باہر نکلے گا، پیشاب ہو جائے گی، تو آپ اس کو کتنا دیں گے؟ کہا آدھا ملک اس کو دے دیں۔ وزیر نے کہا آپ کے ملک کی قیمت اللہ تعالی کی طرف سے ملنے والا ایک گلاس پانی ہے، آدھا پینے میں آدھا نکالنے میں آپ دینا چاہتے ہیں، آدھا آدھا ملک۔ اس سے پتا چلا کہ ایک گلاس میں تو پورا ملک ختم ہو گیا، لاکھوں گلاس ہم پی رہے ہیں، کبھی ہمیں اللہ کی اس نعمت پر شکر بجا لانے کا خیال آیا؟ آپ دیدہ ہوئے اور رو رہے ہارون رشید کہ تو نے عجیب نصیحت کر دی، عجیب بات مجھے بتا دی، مجھے اپنے ملک کا زعم تھا کہ میں بہت بڑے ملک کا مالک ہوں، لیکن اب پتا چلا کہ میرے ملک کی حیثیت پانی کے ایک گلاس سے زیادہ نہیں ہے، اور اللہ کا ملک کتنا بڑا ہے، اور اللہ کروڑ مخلوق کو کتنا پانی عطا فرماتے ہیں اور کتنا کھانا کھلاتے ہیں۔ خیر وہ عالم صاحب نے بیان دیا، بیان میں حفظ قرآن کریم کی فضیلت بیان کی، جیسا کہ ابھی آپ نے سنا کہ جو حافظ قرآن کریم ہو جائے گا اس کے ماں باپ کو دنیا میں تو کوئی تاج نہیں پہناتا، دنیا میں تو کوئی بھاؤ نہیں پوچھتا، لیکن یہ حافظ قرآن کے والد کو انبیاء کرام کے اسٹیج پر نام لے کر بلایا جائے گا، اور پھر اللہ تعالی آفتاب سے زیادہ روشن تاج جو ہے اس سے ماں باپ کی تاج پوشی فرمائیں گے کہ دیکھنے والے تمنا کریں گے کہ کاش ہم نے بھی ہماری اولاد کو حافظ بنایا ہوتا تو یہ تاج آج ہم کو بھی نصیب ہوتا۔ اپنی اولاد کو حافظ بناؤ اور حافظ پر اکتفا مت کرو، دنیا کا ایجوکیشن دیتے ہوئے ان کو دین کا پیرل بہترین عالم بناؤ، تاکہ آنے والے فتنوں کا مقابلہ اپنے علم کی روشنی میں کر سکے اور عقیدوں کو اچھی طرح سے مضبوط تھام سکے اور اپنی نسلوں کی ایمان کی حفاظت کر سکے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا
أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. اے ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ آگ سے. تو ادھر ادھر دیکھتے ہیں آگ کہاں ہے. علماء فرماتے ہیں ہر گناہ آگ ہے. جیسے کہ نیٹ کیا ہے؟ جہنم کا گیٹ ہے. ڈی جے بجایا جاتا ہے شادیوں کے اندر جس کی آواز سے دماغ پھٹنے لگتا ہے. وہ ڈی جے کا مطلب یہ ہے کہ ڈائریکٹ جہنم کا انتظام. یہ تمام فضولیات کو آج کے دور میں چھوڑنا ہے. جتنا پیسہ آپ کے پاس بچ جائے اپنے بچے کے دین اور دنیا کی تعلیم پر یہ بچوں کے لگائیے. ان کو کام کا بنائیے. اس ملک میں رہنا ہے تو ایجوکیشن بہت زیادہ لازمی ہے اور ضروری ہے اور ان کو اعلیٰ درجے کی بہترین تعلیم دی جائے اور ان کو علم دین بھی ٹھوس درجے کا جتنا ہمارا درس نظامی ہے وہ پڑھایا جائے. تو پھر یہ دنیا میں جائیں گے تو فتنے ان کو کھا نہیں جائیں گے. ان کا عقیدہ مضبوط رہے گا اور ان کا اعتقاد جازم پختہ رہے گا تو کوئی بھی ان کو ورغلا نہیں سکے گا. تو اس عالم دین نے تقریر کی کہ تاج پہنایا جائے گا. لیکن والدین یاد رکھیں یہ چھوٹے نونہال ہیں ابھی. تاج کے تو آپ حقدار ہو گئے انہوں نے حفظ کیا تو. لیکن یہ تاج کو اگر برقرار رکھنا ہوگا تو آپ کی اولاد کے سینے میں مرتے دم تک قرآن کریم باقی رہے اس کی فکر بھی آپ کو کرنی ہے. یہاں سے جانے کے بعد آپ کا بچہ قرآن کریم کا دور کر رہا ہے کہ نہیں اس کے لیے مستقل انتظام کیجیے. گھروں میں تلاوت کی فضا بنائیے اور اگر نہیں ہو سکے تو روزانہ قرآن کریم اپنے بچے سے سنیے اور گھر میں تلاوت کا ماحول بنائیے. تلاوت کی وجہ سے شیاطین گھر سے بھاگ جاتے ہیں اور گھر انوار سے بھر جاتا ہے نور سے بھر جاتا ہے. اللہ نے قرآن کریم کو نور کہا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. ہم نے تمہاری طرف نور اتارا ہے اور کتاب مبین یہ بھی نورانی کتاب آپ کو دی ہے. اب دل کو نورانی بنانا ہو زبان کو نورانی بنانا ہو اور گھر کو نورانی بنانا ہو تو قرآن کریم کی تلاوت سے اپنے گھروں کو آراستہ کرو اپنی زبانوں کو آراستہ کرو اپنے دل کو آراستہ کرو اپنی اولاد کو آراستہ کرو. تو
تو عالم دین نے یہ فضیلت بیان کی. محمود بیگڑا بڑے نیک اور بڑے دیندار بادشاہوں میں سے گزرے. یہ جو ہندوستان کی تاریخ کو بگاڑا جا رہا ہے، اس بنا پر جو ہے ہمارے اچھے سلاطین کے نام معلوم نہیں، من گھڑت کیسی کیسی باتیں جو ہے لگا دی گئی. ورنہ یہ حضرات بڑے نیک رہے ہیں. انہوں نے ہندوؤں کے ساتھ بھی بڑا اچھا سلوک کیا، مندروں کو بڑی بڑی جاگیریں دی اور پنڈتوں کو بڑی بڑی زمینیں دی اور ان کا بڑا اکرام اور بڑا احترام کیا. پورے دیش میں جب عالمگیر کے زمانے میں ہزاروں مندروں کو جو ہے زمینیں دی گئی اور جاگیریں دی گئی، کچھ مندر جو توڑے تھے عالمگیر نے وہ پنڈتوں کے کہنے کے اوپر توڑے تھے، اس بنا پر کہ پنڈتوں کی بیویوں کی عصمت دریا مندر کے اندر ہوئی تھی. تو انہوں نے مشورہ دیا تھا کہ یہ مندر نہیں، یہ بت خانہ جو ہے بدکاری کی جگہ بن گیا ہے، اس بنا پر اسے ختم کیا جائے. اب عالم دین نے آگے بڑھ کر ایک اور بات کہی کہ جو بچہ حافظ قرآن کریم ہو جاتا ہے، اللہ تعالی اس کے 10 ایسے رشتہ دار جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے، ان کو اس حافظ قرآن کریم کی سفارش سے جنت میں جگہ عطا کرتا ہے. ہمارے حضرت والا ہردوئی رحمت اللہ علیہ اس کو موجودہ زمانے کے اعتبار سے سمجھاتے تھے. یہ حدیث کا مضمون ہے، اس کو سمجھاتے تھے ایک خاص طریقے سے کہ حافظ قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ 11 پاسپورٹ دیں گے. ایک پاسپورٹ تو اس کا ہوگا جس کی بنیاد پر وہ جنت میں جائے گا، اور 10 پاسپورٹ جو ہیں اس کو ایکسٹرا دیے جائیں گے اور اس کو پرمیشن دیا جائے گا کہ تو اپنے ایسے 10 رشتہ داروں کو جنہوں نے دنیا میں تیرے حفظ قرآن پر خوشیاں منائی تھی، تجھے انعامات سے نوازا تھا، تجھے سینے سے لگایا تھا، کھانا کھلایا تھا، لوگوں میں خوشیوں کا اظہار کیا تھا، میرا بھانجا حافظ ہو گیا، میرا بھتیجا حافظ ہو گیا، میرا لڑکا حافظ ہو گیا اور میرا رشتہ دار بچہ حافظ ہو گیا. جیسے ڈاکٹر ہونے پر فضیلت اور فخر کرتے ہیں اور انجینئر ہو گیا جگہ جگہ اس کا تذکرہ کرتے ہیں، لیکن بیچارے حافظ قرآن کریم کا کوئی تذکرہ نہیں کرتا. لیکن جس رشتہ دار نے خوشیوں کا اعلان کیا اور خوشیوں کا اظہار کیا، اس روز جب کہ وہ دل مسوس کر جہنم کے دروازے پر کھڑا ہوگا، وہ جہنم کے دروازے پر کھڑا ہوگا، ایسے وقت میں پھر جو ہے یہ حافظ قرآن جائے گا اور پوچھے گا کہ چچا جان کیوں منہ لٹکا کر کھڑے ہو؟ تو چچا جان کہیں گے بیٹا میرے پاس کوئی عمل ہی نہیں ہے جنت کا دروازہ کھل سکے، جہنم کے دروازے پر کھڑا ہوں. لو چچا جان میرے قرآن کریم کے یاد کرنے پر آپ نے خوشیاں منائی تھی نا، ایک پاسپورٹ آپ لے لو، یہ سامنے جنت کا دروازہ ہے، اللہ نے مجھے اجازت دی ہے، میں کھٹکھٹاتا ہوں، آپ جنت کے اندر داخل ہو جائیے. تو جن بچوں نے قرآن کریم ختم کیا، ان کے رشتہ داروں نے انعامات سے نوازا اور خوشیوں کا بھرپور جو ہے اعلان کیا اور اظہار کیا، تو ان کو اللہ تعالی نوازنے والے ہیں. اور قرآن کریم کی حفظ کر لینے پر خوشی کا اظہار کرنا چاہیے. فرمایا مال آئے تو خوشی کا اظہار کرنے کو نہیں کہا، دنیا کی ڈگری آئے تو خوشی کے اظہار کرنے کا حکم شرعاً نہیں ہے. ہاں یہ بات الگ ہے کہ طبعی طور پر ہم خوشی کا اظہار کر لیں، لیکن شرعاً اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کسی بچے نے قرآن کریم یاد کیا تو
تو خوشیوں کا اقرار کرو، خوشیوں کا اظہار کرو۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ قارون نے جب مال زیادہ ہوا تو مال کا شو کیا اور لوگوں کو اپنے مال کی چابیاں دکھائی کہ اتنے خزانے ہیں، 40 اونٹوں کے اوپر میرے خزانے کی چابیاں جاتی ہے، تو خزانہ کتنا بڑا ہوگا، اس کا انہوں نے شو نکالا تھا اور راستے کے اوپر روڈ شو کیا تھا۔ کئی اونٹوں کے اوپر چابیاں جو ہے وہ جا رہی تھی اور کچھ بیچارے دل محسوس رہے تھے کہ اس کو کتنا بڑا فضل اللہ نے عطا فرمایا، اتنا مال اس کو عطا فرمایا ہے کہ یہ خالی چابیوں کا شو کرتا ہے، اونٹوں سے اٹھتی نہیں، اتنی چابیاں تو اس کے خزانے کی ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تفرح، یہ اپنے مال پر تیرا اترانا ہمیں پسند نہیں ہے، کیونکہ مال کی جو زکوٰۃ دینی چاہیے وہ یہ دے نہیں رہا ہے۔ یوں کہتا ہے یہ مال میری محنت اور میرے کمال کا نتیجہ ہے، پھر غربا کو کیا دینا؟ دینے سے اللہ تعالی مال میں اضافہ فرماتے ہیں۔ زکوٰۃ دینے سے جو ما بقیہ مال ہوتا ہے وہ پاک ہو جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے، مزکا ہو جاتا ہے، اس کی گندگی دور ہو جاتی ہے، اس مال کی حفاظت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اس مال کے اندر اللہ تعالیٰ اضافہ فرماتے ہیں۔ تو فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ تو جب اللہ فضل عطا فرمائے، قرآن کریم والی نعمت عطا فرمائے، تو چاہیے کہ خوشیاں مناؤ۔ ہم لوگ خوش ہونے کے لیے یہاں آئے ہیں، اور خوشی منانے کا طریقہ یہ کہ حفاظ کو انعامات سے نوازا گیا، مدرسے کو انعامات سے نوازا گیا، ان کے حوصلے بڑھے، ان کی ہمتیں اور مزید بلند ہوئی آپ کے آنے سے۔ آپ آ گئے تو ہم کو یوں لگا کہ آپ مدرسے کی پشت پر ہیں، الحمدللہ پشت پناہی کر رہے ہیں۔ اصل پشت پناہی تو اللہ کرتے ہیں، لیکن آپ کا آنا اس بات کی علامت ہے کہ آپ کو بفضل ہی تعالی حضرت مولانا کے قائم کردہ اس بہترین ادارے سے قلبی طور پر لگاؤ ہے اور بہترین محبت ہے۔ اس کا بھی صلہ اللہ تعالی ہر قدم پر آپ کو عطا فرمانے والے ہیں۔ تو محمود بیگڑا جو بیٹھے تھے ان کی آہ نکلی، انہوں نے کہا کہ کاش میرے خاندان کے اندر بھی کوئی ایک حافظ ہوتا تو مجھے، میری اہلیہ کو اور رشتہ داروں کو جنت کا مستحق بنا دیتا۔ دنیا تو بہت دی ہے اللہ نے، لیکن ایک بیٹا کم سے کم میرا حافظ ہو جاتا تو میرا بیڑا پار ہو گیا ہوتا آخرت کے اندر۔ خلیل خان جو بیٹھے ہوئے تھے اس تراویح کے اندر بیان سن رہے تھے، انہوں نے بات کو سنا اور دل پر لے لیا۔ بھائی اصل میں ہم سنتے سب ہیں، لیکن بات کو دل پر لے لینا بہت بڑی بات ہے۔ ایک واقعہ سناؤں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معمول تھا کہ روزانہ جب کھانے کے لیے بیٹھتے تھے تو کسی نہ کسی مہمان کو ساتھ لے کر بیٹھتے تھے اور اس کے ساتھ کھاتے تھے، اکیلے کبھی نہیں کھاتے تھے، مہمان کے ساتھ کھانا کھاتے تھے۔ ایک دن کوئی مہمان نہیں تھا، باہر نکلے، تلاش کیا، بڑی مشکل سے بوڑھا ہاتھ آیا، اس کو پکڑ کر لائے، دسترخوان پر بٹھایا اور کہا تجھے میرے ساتھ کھانا کھانا ہے۔ وہ تیار ہو گیا کھانے کے لیے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تو نبی ہیں، کھانے سے پہلے اللہ کا نام لینا چاہیے، تو اس بوڑھے سے کہا کہ پڑھ بسم اللہ اور کھانا شروع کر دے۔ اس نے کہا تم چند لقمے کھلا کر میرا عقیدہ بدلنا چاہتے ہو؟ آج تک میں نے کوئی بسم اللہ وغیرہ نہیں پڑھی اور تم پڑھانا چاہتے ہو، اس لیے کھانا کھلانا ہے تمہیں؟ چاہوں میں تمہارے
پڑھاؤں گا، اٹھ کر چلا گیا۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر وحی آئی اور وحی میں کہا گیا کہ یہ بوڑھے نے 75 سال سے میرا نام نہیں لیا، لیکن میں نے اس کی روزی کو بند نہیں کیا۔ ایسا ارحم الراحمین ہوں میں کہ کبھی نام نہیں لیا، لیکن کبھی کھانا میں نے اس کا بند نہیں کیا، اور تیرے دسترخوان پر ایک مرتبہ بیٹھا نام نہیں لیا تو تم نے اس کو دسترخوان سے اٹھا دیا، بھگا دیا۔ لا، اور تیری مقبولیت اسی میں ہے کہ وہ تیرے دسترخوان پر کھانا کھائے۔ پھر دوڑے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اس کو جا کے پکڑا، منت سماجت کی۔ وہ بھاگ رہا تھا آگے کہ میں نہیں آؤں گا، لیکن اس کو پکڑا اور پکڑ کر کہا کہ نہ تارے کھاؤج پڑھ مارتا ایم کیم چالے تو ایم کے اٹھی میں شاہ ہوں، کھانا پڑے گا تیرے کو۔ کہا تم نے تو اٹھا دیا، اب کیوں کھانے کے لیے بلانے کے لیے آئے؟ تو کہا میں تجھے اٹھا چکا تھا، لیکن میرے اوپر اللہ کی وحی آئی، اس اکرم الاکرمین اور غیاث المستغیثین اور ارحم الراحمین نے پیغام بھیجا کہ میں نے 75 سال میں اس کے پاس بسم اللہ کا تقاضا نہیں کیا اور کبھی اس کو بھوکا نہیں رکھا، اور تیرے پاس ایک مرتبہ میرا نام نہیں لیا تو تو نے اسے اٹھا کیوں دیا؟ جاؤ، تیری نبوت کی سلامتی اس میں ہے کہ اس کو بلا کر منت سماجت کر کے کھانا کھلاؤ۔ اس نے کہا پروردگار اتنا کریم ہے کہ ایک زمانے کے نبی کو میرے بسم اللہ نہ پڑھنے کی وجہ سے اٹھائے جانے پر ڈانٹا گیا اور مجھ تک بھیجا گیا، ایسا کریم ہے پروردگار۔ اس نے کہا پہلے میں اب کلمہ پڑھوں گا، بعد میں کھانا کھاؤں گا۔ اس کا بسم اللہ نہ پڑھنا اس کے ایمان لانے کا ذریعہ بن گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے منت سماجت کر کے اس کو کھلایا۔ دل کے اوپر اس کے بات لگ گئی کہ ہائے پروردگار ایسا کریم ہے، پروردگار ایسا رحیم ہے کہ 75 سال اور 80 سال کے نافرمانوں کے لیے بھی اللہ تعالی رحیم ہے اور کریم ہے، اور مغفرت کے دروازے کھول کر بیٹھا ہے۔ رمضان کا مغفرت کا دروازوں کے کھلنے کا وقت آیا ہے دوستو، وقت ضائع مت کرنا۔ رمضان میں کھانے پینے میں ٹائم مت وقت کرنا، بلکہ ٹائم کو کام میں لگانا۔ قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ رمضان المبارک میں ہونی چاہیے۔ تو خلیل خان نے یہ بات سن لی۔ جب خلیل خان نے یہ بات سنی تو دل میں ارادہ لے کے گئے، بڑودے کی گدی پر پہنچے۔ دن کو بڑودے میں حکومت کا کام تو لمبا کام ہوتا ہے نا، وہ حکومت کا کام دن کو کرتے تھے اور رات کے وقت جاگ کر قرآن کریم یاد کرتے تھے۔ آنکھیں لال ہو گئی، سرخ ہو گئی، کئی راتیں گزر گئی، رات کو سوتے نہیں، دن کو حکومت کا کام کرتے ہیں، رات کو جاگ کر قرآن کریم یاد کرتے ہیں۔ ڈاکٹروں کو بلایا گیا کہ ان کی آنکھوں میں کوئی پریشانی، کوئی تکلیف آ گئی۔ ڈاکٹروں نے اور زمانے کے طبیبوں نے بتایا کہ ان کو کوئی تکلیف نہیں ہے، لیکن یہ رات کو شاید زیادہ جاگتے ہیں۔ کیوں جاگتے ہیں وہ بھی بتایا نہیں، پوشیدہ رکھا۔ اور 2 سال کے اندر پورا قرآن کریم خلیل خان نے حفظ کیا۔ احمد آباد کی گدی پر پہنچے، رمضان کا مہینہ آنے والا تھا۔ ابا جان نے کہا بھائی اس سال کون قرآن کریم سنائے گا؟ تو خلیل خان کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ میں انشاءاللہ قرآن کریم سناؤں گا۔ کہا تو حافظ نہیں ہے؟ کہا ابا جان وہ دل کی کسک والی بات 2 سال پہلے نکلی تھی نا، وہ میں نے دل پر لے لی، اور میں نے الحمدللہ حکومت چلانے کے ساتھ قرآن کریم یاد کیا۔ 15 دن تک انہوں نے قرآن کریم پورا مکمل سنایا۔ تو محمود ڈوگرا صاحب نے مصلی پر اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا اور یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے یہ افتخار عطا فرمایا، یہ نعمتوں سے نوازا، قرآن کریم آ گیا، ہماری بخششوں کا سامان آ گیا۔ اب میں احمد آباد کی گدی پر بیٹھنے کے لائق نہیں ہوں، تیری قرآن کی نعمت کی وجہ سے آج سے تجھے احمد آباد کی گدی پر بٹھاتا ہوں۔
میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن کریم کتنی بڑی دولت ہے، قرآن کریم کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہمارے بچے جو بیچارے اردو بھی نہیں جانتے اور گجراتی کا بھی ان کا جو ہے بروکن گجراتی بولتے ہیں، اس کے باوجود قرآن کریم جو ہے عربی زبان کا انہوں نے بہترین طریقے پر یاد کیا اور ہمارے سامنے سنایا۔ یہ مدرسے کا کارنامہ ہے۔ آپ نے جب بچہ لا کے دیا تھا تو وہ حرف بھی نہیں پہچانتا تھا، لیکن وہاں سے حرف کی پہچان کے بعد، قرآن کی آیات پہچاننے کے بعد، سورتوں کو جاننے کے بعد انہوں نے پورا قرآن کریم سینے میں جمع کر لیا۔ سینے کو اللہ تعالیٰ نے ان کے منتخب کر لیا، چن لیا۔ وہ نظم کے اندر بھی وہ بات بتائی گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہ ذکر ہم نے اتارا ہے، ذکر کرنے کی چیز ہے۔ قرآن کریم بالائے طاق رکھنے کی چیز نہیں ہے، بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، بلکہ یہ قرآن کریم ہے جس کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اب کتنی تلاوت کرتے تھے حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب مہاجر مدنی قدس سرہ العزیز لکھتے ہیں کہ میرے گھر کی عورتیں کچن کے اور گھر کے کاموں کے ساتھ روزانہ بفضلہ تعالی 10 پارہ 15 پارہ تک کے تلاوت کر لیتے، اور حضرت شیخ تو دیوانوں کی طرح تلاوت قرآن کریم کرتے تھے۔ رمضان المبارک میں سرکار کے 3 عمل بڑھ جاتے تھے، ایک عبادت جس کی بڑی تفصیل ہے، دوسرا تلاوت کثرت کے ساتھ فرماتے تھے آپ۔ عام طور پر بھی آپ کی تلاوت راتوں کو اتنی لمبی ہوتی تھی کہ آپ کے پیروں پر سوجن آ جاتی تھی۔ اور تیسرا کام رمضان میں سخاوت بے انتہا فرماتے تھے، کیونکہ اللہ کے دربار سے عطا بھی 70 گنا زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو آج کا اجلاس بفضلہ تعالی بڑا کامیاب رہا۔ کافی وقت ہو گیا، مجھے جو وقت دیا گیا تھا وہ وقت میں نے لیا ہے آپ سے، آپ کو بٹھایا تھوڑی دیر تک اور قرآن کریم کی عظمت پر آپ سے گفتگو کی۔ یہ مدرسہ قرآن کریم کی تعلیمات کا محور ہے۔ جتنے علوم یہاں پڑھائے جاتے ہیں سب قرآن کریم کی سمجھ کے لیے اور اسے پہچاننے کے لیے، اس کے معانی کو سمجھنے کے لیے، اور معانی کے سمجھنے کے بعد اس کے احکام پر عمل کرنے کے لیے۔ لیکن یہ بات بڑی عجیب و غریب ہے کہ قرآن کریم بغیر سمجھے پڑھنے کے باوجود ہر حرف پر اللہ تعالیٰ نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ ہمیں محروم نہیں ہونا چاہیے اور نا امید یوں نہیں ہونا چاہیے کہ بڑی عمر ہو گئی ہم کو قرآن کریم یاد نہیں ہے، ہم کیا کریں۔ آپ کے اطراف میں بفضلہ تعالی بڑی تعداد میں علماء ہیں، کسی عالم سے کانٹیکٹ کریں، اسے پیسہ دیں اور اس کا خیال رکھیں اور اس سے وقت لے کر قرآن کریم سیکھیں۔ قرآن کریم مشکل کتاب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے آسان ہونے کو خود قرآن کریم کے اندر فرمائے۔ اللہ فرماتے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے قرآن کریم کو پڑھنے کے اعتبار سے اور تلاوت کرنے کے اعتبار سے انتہائی طور پر آسان کر دیا ہے۔ کوئی یاد کرنے والا ہے، کوئی تلاوت کرنے والا ہے، کوئی پڑھنے والا۔ اور ایک بات یاد رکھیے، رمضان المبارک کے بعد بھی اولئک هم المفلحون پر حافظ نے ختم کر کے ہم کو بتایا کہ ہم کو قرآن کریم کا پڑھنا جاری رکھنا ہے۔ روزانہ گھر میں ایک حصہ قرآن کریم کا جتنی توفیق اللہ دے دیں خود بھی پڑھیں، ماں بہنوں کو بھی کہیں، اور گھر میں اگر بچے ہیں اور وہ حفظ کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں تو ان کو بھی تلاوت قرآن کے لیے گھر میں بٹھائیں، اہتمام کریں۔ آج
آج ہمارے گھر کا نظام جو بکھرا ہوا ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارے گھر میں تلاوت قرآن نہیں ہوتی، نمازوں کا اہتمام نہیں ہوتا۔ فرمایا جس گھر میں نمازیں نہیں ہوتی وہ گھر ویران ہے۔ اپنے گھر کے ویران ہونے سے بچاؤ، قرآن کریم کی تلاوت کو عام کرو، ماں بہنیں گھروں کے اندر اپنی سنن اور فرائض پڑھیں، اور بھائی حضرات مسجد میں بھی پڑھیں، اور چند رکعتیں روزانہ اپنے گھر میں بھی نفل پڑھیں، تاکہ نماز کے انوار بھی گھر کے اندر چھا جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اجلاس کو قبول فرمائے، کامیاب فرمائے۔ حضرت مولانا آدم صاحب رحمت اللہ علیہ کی مغفرت فرمائے، ان کے لگائے ہوئے گلشن کو آباد رکھے۔ جو صاحبزادگان مولانا طلحہ صاحب اور دوسرے جتنے صاحبزادگان کام کر رہے ہیں، اللہ ان کو ہمتیں عطا فرمائے۔ ان کے کچھ اساتذہ بھی یہاں تشریف لائے، وہ بھی حوصلہ افزائی کے لیے اور ہمت افزائی کے لیے آئے ہیں، آپ بھی ان کی ہمت افزائی کے لیے آئے ہیں۔ ادارہ الحمدللہ کھڑا ہے، شاندار مسجدیں بھی ہمارے سامنے کھڑی ہیں، ہمیں اس کو آباد رکھنے کی فکر کرنا ہے، ہمیں چندہ بھی دینا ہے، ہمیں اپنا بچہ بھی پڑھنے کے لیے بھیجنا ہے۔ انشاءاللہ وہ دین کی تعلیم بھی بہترین حاصل کرے گا اور دنیا کی تعلیم سے بھی آراستہ ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الملک کلہ ولک الشکر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ علانیتہ وسرہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات، تطهرنا بها من جميع السيئات، ترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، تبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير۔ اللهم نور قلوبنا بنور القرآن وزين أخلاقنا بنور القرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا۔ اللهم أعنا على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم اهد الناس جميعا، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شاننا كله ولا تکلنا الى انفسنا طرفة عین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، رحم کے اور کرم کے فیصلے فرما۔ اے اللہ جتنے عقیدہ حقہ سے متعلقہ اطراف میں ادارے چل رہے، اے اللہ تمام کو ترقی عطا فرما، غیب سے نصرت فرما، حفاظت کے فیصلے فرما، اپنی رضا دائمی عطا فرما۔ اے اللہ طلباء کو علم نافع عمل صالح عطا فرما، جن بچوں نے قرآن کریم حفظ کیا تا دم حیات اس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اس کی عظمت ہمارے دلوں میں جاگزین فرما۔ اے اللہ جب ہم احترام کریں گے تو دوسرے بھی احترام کریں گے۔ اے اللہ العالمین قرآن کریم کا اہتمام اور احترام ہمارے دلوں میں جاگزین فرما۔ اے اللہ ماں باپ کو ان بچوں کی طرف متوجہ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ العالمین جو بچے علم حاصل کر رہے ہیں اور اپنے قرآن کریم
کی حفاظت کے لیے آگے کے علوم پڑھ رہے ہیں اللہ ان کو بھی قبول فرما۔ اے الہ العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما۔ اے الہ العالمین اتنا بڑا مجمع دور دراز سے اللہ دین کی نسبت سے اور تیری کتاب کی نسبت سے جمع ہوا، اے اللہ یہ جمع ہونا قبول فرما لے، اور ان کی نسلوں کے اندر بھی حفاظ، علماء، صلحاء، غوث، قطب اور ابدال پیدا فرما۔ اے الہ العالمین ہمیں دین کی سچی تڑپ عطا فرما، نسلوں میں دین کی بقا کی فکر عطا فرما۔ اے اللہ عقیدوں کی جڑوں کو مضبوط تر فرما، ہمارے ایمان کو مستحکم اور مضبوط فرما۔ اے الہ العالمین تو ان سے راضی اور خوش ہو جا۔ اے اللہ حضرت مولانا آدم صاحب رحمت اللہ علیہ کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ان کی اولاد اور احفاد جو کام کر رہی ہے ان سے کام لے لے، اپنے فضل سے قبول فرما لے، اور اللہ ان کی جتنی لغزشیں ہوں اپنے فضل سے درگزر فرما دے، اور جتنے مرحومین مرحومات کووڈ کے اندر اور اس کے علاوہ مرضوں میں انتقال کر گئے، اے اللہ اعلیٰ علیین میں بہترین مقام عطا فرما، جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو الجھنوں میں گرفتار ہیں ان کی الجھنیں دور فرما۔ اے اللہ ختم قرآن کریم کے موقع پر دعائیں قبول ہوتی ہیں، جو کچھ ہمارے دل میں مرادیں ہیں اللہ ان کو پورا فرما دے، حاجت براری غیب سے فرما دے۔ اے اللہ روزی میں برکتیں عطا فرما، جن کے روزگار ٹھپ ہیں اللہ ان کے روزگار میں بھی برکت عطا فرما۔ اے الہ العالمین گھروں میں برکتیں عطا فرما، ہماری اولاد اور احفاد میں برکتیں عطا فرما، ہر قسم کے شرور اور فتن سے پورے ملک کی حفاظت فرما، پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ جن حضرات نے ادارے کو نوازا، محبت کی نظر سے دیکھا، تعاون کیا، انعامات بچوں کو دیے، مدرسوں کو دیے، اساتذہ کو دیے، اے اللہ ان کو دنیا آخرت میں بہترین بدلے عطا فرما، ان کے جان میں، مال میں، عزت آبرو میں برکتیں عطا فرما۔ اے الہ العالمین اس پورے اور بڑے مجمع کی مغفرت فرما۔ اے اللہ اس مجمع میں بڑے بھی ہیں، علماء بھی ہیں، صلحاء بھی ہیں، اے اللہ چھوٹے چھوٹے نونہال پڑھنے والے طلباء بھی ہیں۔ اے الہ العالمین اتنا بڑا مجمع کسی کریم کے دروازے پر ہاتھ پھیلا دے تو وہ کچھ دے دے گا۔ اے اللہ تو کریموں کا کریم ہے، اپنے فضل سے عطا فرما دے، خزانے غیب سے عطا فرما دے۔ اے اللہ تو عطا فرمائے گا، تیری شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی، لیکن ہم جیسوں کی بگڑی بن جائے گی۔ اے اللہ ہماری بگڑی بنا دے، امت کی بگڑی بنا دے، امت کے حال پر رحم فرما دے، کرم کی بھیک دے دے، آنے والے مہینے کی قدر عطا فرما دے۔ اے اللہ صحت عطا فرما، تندرستی عطا فرما، اطمینان کے ساتھ روزے رکھنے کی ہمت عطا فرما، تلاوت قرآن نصیب فرما، راتوں کو تراویح میں کھڑے ہونا نصیب فرما، جو حفاظ سنانے والے ہیں ان کے حافظوں کو قوی فرما۔ اے اللہ ابھی سے دور کرنے کی ہمت عطا فرما، اچھی طرح سنانے کی طاقت عطا فرما، اور اے الہ العالمین ذمہ داری کو سمجھنے کا احساس عطا فرما۔ اے الہ العالمین اتنے علماء اسٹیج پر اور نیچے تشریف فرمائے، اے اللہ تمام کے علوم میں برکتیں عطا فرما، ان کے فیض کو اللہ عام فرما، تمام فرما، اور لوگوں کے دل ان حضرات کی طرف متوجہ فرما، ان سے لوگوں کو فیضیاب فرما۔ اے اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما، اور یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اب سب حضرات سے ملاقات نہیں ہو سکتی، میں سلام عرض کرتا ہوں، پھر ملاقات کی زحمت نہ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔